مختلف مذاہب کے پیشوا، دھرم گرو، جمعیت علماء مہاراشٹر کے ذمہ داران اور جمعیت علماء کے ورکرز اس جلسے کے اندر دور و دراز سے آنے والے شرکاء حضرات، مختلف مذاہب کے ماننے والے ہمارے بھائی، میں سب سے پہلے جمعیت علماء مہاراشٹر کے ذمہ دار اور ورکرز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس میدان میں اتنا عظیم الشان اجتماع قومی یکجہتی کے سلسلے کے اندر بلایا۔ در حقیقت اس طرح کے اجتماع کی ضرورت جو جمعیت علماء کا کردار، اس کا نظریہ، اس کی پالیسی میں داخل ہے۔ روز اول سے آج تک بھائی چارگی، امن و امان، مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر اس ملک کے تمام بسنے والوں کے اندر اتحاد و اتفاق کو پیدا کرنا جمعیت علماء کی 100 سالہ تاریخ کی بنیاد ہے۔ یہ 2018 ہے۔ 1919 میں جمعیت علماء کی بنیاد پڑی تھی۔ 99 سال گزر گئے۔ جمعیت علماء اپنی اس پالیسی کے اوپر اس دن سے آج تک جمی ہوئی ہے۔ ہم اس کے اوپر قائم ہیں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، اور 100 سال سے جمعیت علماء یہی پیغام دنیا کو دے رہی ہے۔ ملک کی آزادی سے پہلے جب ایک وبال اٹھا ہوا تھا، ہم نے اس وقت بھی جمعیت علماء کی اسی پالیسی کے اوپر قوم کو بلایا، متوجہ کیا۔ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ لوگوں نے ہمارے بزرگوں کی ٹوپیاں اچھالی، ان کی پگڑیوں کو اپنے پیروں سے روندا، ہمیں ہندوؤں کا پٹھو اور غلام بتایا، لیکن ہمارا ایک نظریہ تھا، اور آج دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ ملکوں کی فلاح و بہبود کا نظریہ وہی نظریہ تھا جو جمعیت علماء ہند کے بزرگوں کا نظریہ تھا۔ ملک آزاد ہو گیا، ہم اس نظریے پر قائم رہے، لیکن ملک کی بدقسمتی ہے کہ ملک میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا تھا، اور وہ طبقہ آزاد تھا۔ اس نے پیار و محبت کے ہمارے ان رشتوں کو جس میں ہم ہزاروں سال سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، مذہب کے نام پر آگ لگانے کا کام شروع کر دیا۔ ہم برابر ان پارٹیوں سے جو حکومت کر رہی تھی، ہم کہتے تھے کہ ان کی ناک میں نکیل ڈالو۔ اگر آج یہ ہمارے خون کو چوس رہے ہیں، اقلیتوں کے خون کو چوس رہے ہیں، تو یاد رکھو جب ان کے رگوں میں طاقت پیدا ہوگی، یہ تمہارے خون کو بھی چوسیں گے۔ ہماری اس بات کو دنیا قبول نہیں کرتی تھی۔ جمعیت علماء ہند کی تجاویز کو دیکھو، ان کے عام اجلاس کی تجاویز کو دیکھو،
ورکنگ کمیٹیوں کی تاریخ تجویز کو دیکھو، ہم برابر یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ملک جس رخ کے اوپر چل رہا ہے یہ رخ خراب ہے۔ سب سے زیادہ درد ہمارے دل کے اندر تھا، اس لیے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے بڑی قربانی بھی ہم نے دی تھی۔ کسی کا وجود نہیں تھا، لوگ تاریخ کو نہیں جانتے۔ 1803 سے لے کر 1947 تک 150 سال کی تاریخ ہے ہماری۔ مسلمان علماء اپنی جان قربان کرتے رہے اور ان طاقتوں سے جو ملک کو غلام بنانے پر لگی ہوئی تھی برابر لڑتے رہے۔ 1831 کے اندر بالا کوٹ کے میدان میں جانیں دینے والے مسلمان علماء تھے۔ وہاں شکست کے بعد 1857 کے اندر ہر طبقے نے شرکت کی، لیکن مسلمانوں کی اور علماء کی تعداد اس کے اندر صرف دہلی کے اندر روشن مستقبل، روح روشن مستقبل کتابیں چھپی ہوئی ہیں، دیکھو اور پڑھو، صرف دلی کے اندر 33,000 علماء کو پھانسی دی گئی۔ یہ ہماری تاریخ تھی ملک کے اندر۔ ہم نے ملک کی آزادی کے بعد اس ملک کو جو سب سے بڑی چیز دی ہے وہ ہے ملک کا سیکولر دستور۔ مسلمان اس کو نہیں جانتا۔ جب ملک تقسیم ہوا اور مسلم لیگ نے ملک کو آزادی کے ساتھ ساتھ تقسیم کرایا اور جمعیت علماء جیسے جیسے ملک آزادی کے قریب پہنچتا تھا برابر کانگریس سے یہ عہد و پیمان لیتی چلتی تھی جمعیت علماء کے صدر مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا ابوالکلام آزاد، کہ یہ بتاؤ کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا یا ملک ہندو اسٹیٹ بنے گا؟ اگر کہتے ہو کہ ہندو اسٹیٹ بنے گا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ جمعیت علماء کے بزرگوں کی ہندوستان پر پکڑ اتنی مضبوط تھی، ان کی 150 سالہ تاریخ تھی کہ کانگریس ان کے سامنے جھکتی رہی۔ ہمارے پاس وہ تجاویز موجود ہے کہ ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، اقلیتوں کے ہر چیز محفوظ رہے گی اور خاص طریقے پر مسلمانوں کی تہذیب، تمدن، مسجدیں، مدرسے، قبرستان، امام باڑے، ان کی زبان، ان کی مذہبی رسم و رواج، ہر چیز کی حفاظت کی ذمہ داری کانگریس دیتی چلتی ہے۔ جمعیت علماء کی تاریخ ہے یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا۔ ملک آزاد ہوا تو ایک طاقت اٹھی کہ مسلمانوں نے ملک کو تقسیم کرا لیا، اپنا حصہ لے لیا، اب ملک ہمارا ہندو اسٹیٹ بنے گا۔ تنہا جمعیت علماء تھی جو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہم سے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو۔ گاندھی جی کو پکڑا، جواہر لال جی کو، ان کی تجاویز، موتی لال نہرو، گاندھی جی، یہ وعدے کیے تھے ہم سے، آج ملک آزاد ہوا ہے، جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرو۔ اگر ملک کی تقسیم پر دستخط کیے ہیں، اس دستخط کے مجرم تم ہو، ہم نہیں ہیں۔ ہماری پگڑیاں اچھالی گئی، 1 انچ ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ اس جرم کی پاداش اور سزا تم بھگتو، ہم نہیں بھگتیں گے۔ جمعیت علماء ہند کا کردار تھا، شریف لوگ تھے، 150 سالہ تاریخ تھی، اس تاریخ کے سامنے ہندوستان کی طاقتیں جھکیں اور ملک کو ہر مذہبی اقلیت کو
ملک کے دستور میں وہ جگہ ملی جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے ساتھ رہ سکتا ہے. یہ جمعیت علماء کی وہ خدمت ہے ملک کے لیے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد وہ طاقتیں بڑھتی رہیں. جمعیت علماء برابر کہتی رہی دیکھو پکڑو نکیل لگاؤ، آج نہیں لگاؤ گے ایک دن ملک میں وہ آئے گا کہ کاسے گدائی لیے پھرو گے اور کہیں امن کی جگہ نے. آج وہی وقت ہے، وہی وقت ہے. کہاں ہے ملک کے اندر اخوت و ہمدردی، بھائی چارگی کہاں ہے؟ جیسا ابھی سوامی جی نے کہا کہ وہ اپنا حسب نسب تو بتائیں، انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے کیا کیا ہے نہیں بتا سکتے. لیکن ملک کی بدقسمتی ہے کہ آج ملک کے اقتدار کے اوپر وہی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ملک جہاں دیہات در دیہات، شہر در شہر، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آج سے نہیں ہزاروں سال سے رہتے چلے آئے ہیں. آج ملک کے اندر نفرت کا سکہ چل رہا ہے، نفرت کی سیاست ہے. جس کو دیکھو آگ لگا رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کی آزادی کے بعد سے برابر قومی یکجہتی کے پروگرام اور جمعیت علماء کے اس پیار و محبت کے نظریے کو عام کرنے کی ضرورت تھی. لیکن جتنی آج ضرورت ہے اتنی کل نہیں تھی، جتنی کل ضرورت تھی اتنی پرسوں. اگر خدا نخواستہ بڑھا تو یاد رکھو سب سے پہلے جس چیز کو ذبح کیا جائے گا بلکہ جھٹکا کیا جائے گا وہ سیکولر دستور ہوگا جس میں ہر اقلیت کو اپنی مذہبی نشانی کے ساتھ آزادی سے زندہ رہنے کی اجازت ہے. اس کا شکار صرف مسلمان ہی نہیں ہوگا. اگر نمبر اول پر مسلمان ہوگا تو دوسرے نمبر پر عیسائی بھی ہوگا، سکھ بھی ہوگا، دلت بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ دلت مسلمان سے پہلے ہو اور وہ اس کو محسوس کر رہا ہے کہ آنے والے دن ہمارے لیے بڑے سخت دن ہیں. آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ملک کے اندر سے ریزرویشن کو ختم کرو. بہار میں بی جے پی کے ہارنے کے اسباب اور بھی ہیں، لیکن انہوں نے بہت بڑا سبب آر ایس ایس کے صدر کی یہ بات ہے کہ ریزرویشن کو ختم کرنا چاہیے. دلت یہ سمجھتا ہے کہ اگر ریزرویشن ختم ہو گیا، آج سے 4 سال پہلے وہ جہاں کھڑا ہوا تھا اگلے ہی دن وہاں کھڑا ہو جائے گا. میرے بھائی ملک کے یہ حالات ہیں. ان حالات کے اندر اس ملک کے بسنے والوں کے لیے جس میں ملک میں شانتی رہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے کہ پیار، محبت، اخوت، ہمدردی، ایک دوسرے کو گلے لگانا. آج اس کی ضرورت کل کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے کہ میرے بھائی آگ تو آج لگ رہی ہے، کل اتنی نہیں تھی جتنی کل تھی، پرسوں اتنی نہیں تھی. اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ خدا نخواستہ جتنی آگ ہے آج ہو سکتا ہے کل اس سے زیادہ ہو، خدا نخواستہ. اس لیے جمعیت علماء ہند کا یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کے لیے ہم کام کرتے ہیں. ہماری بات کو کوئی سنے نہ سنے، کوئی اس کے اوپر کان دھرے نہ دھرے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آج دیکھو، آج تمہارے ہاتھ میں ہے، کہیں کل تم کرنا بھی چاہو تو نہ کر سکو، ہو سکتا ہے کہ پچھتانا پڑے. ہمارا ایک مدعا ہے، ہم اس مدعا کو کرتے ہیں. امن و امان ملک کے اندر نہیں رہ سکتا. اگر رہے گا تو اخوت و ہمدردی، ہر ایک کو آزادی کے ساتھ
ملک میں اپنے ملک میں جینے کا حق دینا. یہ ملک ہمارا ہے, ہم کہیں باہر کے آئے ہوئے نہیں ہیں. میرے بھائی, امریکہ میں جاؤ, برطانیہ میں جاؤ, فرانس میں جاؤ, ساری دنیا کی کمیونٹی ملے گی. ہندوستان کا ہندو بھی ملے گا, مسلمان بھی ملے گا, عرب کے لوگ بھی ملیں گے, بنگلہ دیشی بھی ملیں گے, پاکستان کے لوگ بھی ملیں گے. روٹی روزی کمانے کے لیے گئے ہیں. وہاں کے اپنی کمیونٹی 99% ایک مذہب کی ماننے والی ہے. دنیا کے ملکوں سے جانے والی ہر کمیونٹی ہر مذہب کے ماننے والے, بے شمار مسلمان لاکھوں کی تعداد کے اندر ہے. لیکن ہندوستان کے اندر ایسا نہیں ہے. یہاں سکھ ہے تب, یہاں کرسچن ہے تب, یہاں مسلمان ہے تب, دنیا میں کہیں سے آیا ہوا نہیں ہے. ہندوستان ہی تو رہنے والا ہے. ہر برادری ہندوستان میں جو ہندوؤں کی ہے وہ سکھوں کی بھی ہے, کرسچنوں کی بھی ہے اور مسلمانوں کی بھی ہے. ٹھاکر ہندو بھی ہے, مسلمان بھی ہے, گوجر ہندو بھی ہے, مسلمان بھی ہے, راجپوت ہندو بھی ہے, مسلمان بھی ہے, لالا ہندو بھی ہے, مسلمان. میں اپنے بچپن میں دیکھتا ہوں بھنگی پورب میں ہندو تھا تو مسلمان بھی تھا. مجھے خوب یاد ہے. کشمیر میں جا کے دیکھو, برہمن ہندو ہے, برہمن مسلمان بھی ہے. کوئی کمیونٹی, کوئی برادری ایسی نہیں ہے. ہم سب ہندوستانی کے رہنے والے ہیں. مذہب کے نام کے اوپر تفریق, سیاست کرنا, یہ وہ چیز ہے جو اس ملک کو تباہی کی طرف لے کر چل رہی. میں کہتا ہوں تباہی کی طرف لے کر کے چل رہی ہے. ملک نہیں بچے گا. ابھی کل کا مسئلہ ہے, مسٹر توگڑیا کے اوپر کیا گزری. ان کو قتل کرنے کے لیے پتا چلا کہ بس 2-4 منٹ ہیں, سپاری دے دی گئی, قتل کر دیے جاؤ. جس حال میں تھے اٹھ کر کے بھاگے, اور جا کے کسی کو پتہ نہیں, گھر والوں کو کہ کہاں چلے گئے. جا کے ہسپتال میں گھس گئے, بے ہوش ہو کے گر پڑے, کسی کو پتہ نہیں ہے کون. یہ تو اوپر والے کی کرپا ہے کہ بیٹھ کر کے انہوں نے حق بات جو کبھی نہیں کہی تھی, اس وقت وہ حق بات ان کی زبان سے نکلی. ارے وہ تو ہمیشہ مسلمان کے خلاف جب اگلتا تھا آدمی, آگ ہی اگلتا تھا. اب بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لوگ مجھے مارنے کے لیے ہٹ لسٹ کے اوپر سپاری جا, اور پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے. ساری دنیا نے دیکھا کون ہے, یہی وہ توگڑیا ہے. ارے جہاں گئے آگ لگائی, ساری زندگی ڈاکٹر صاحب نے یہی کام کیا ہے. کتنی بچے ہیں جنہیں یتیم انہوں نے بنوا دیا. جہاں گئے فساد اگلوایا. نئی نویلی دلہنوں کی مہندیاں ختم کرا دی, بوڑھے ماں باپ کا سہارا لٹوا دیا. ساری زندگی یہی کرتے رہے. کبھی خیال نہیں آیا کہ روتے ہیں کس طرح روتے ہیں. اور ایک مرتبہ ہٹ لسٹ میں آ گئے اور سپاری دے دی گئی تو پھوٹ پھوٹ کے رو رہے. یہ اپنی جان سے محبت کی بات ہے. کسی رونے والے کی تو کبھی فکر نہیں آئی. میرے بھائی, ملک کے اندر یہ ہو کیا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ اب رونے سے کام ڈاکٹر صاحب نہیں چلے گا. کتنا رو, جن کے سہارے تم نے لٹوائے ہیں, اور ملک کے اندر 20,000 سے زیادہ فسادات کروائے ہیں. ایک مرتبہ قوم کے سامنے رونے سے اس کی مکافات نہیں ہو سکتی.
آؤ اگر مکافات کرنا چاہتے ہو جمعیت علماء کے اسٹیج پر آ کر کے پیار و محبت کی بات کرو. ہمیشہ آگ لگائی ہے، اب پھول برساؤ. ملک کے اندر نفرت پیدا کی ہے، پیار و محبت کو پیدا کرو. ہم کہتے تھے پیدا کرو پیار و محبت کو، نہیں تو اقلیت کو آگ لگا رہے ہو، اکثریت کو بھی آگ لگے گی. یہ وہی دن ہے. جمعیت علماء کا ایک نظریہ ہے، ہم ساری دنیا کھڑی ہو جائے اس کے مخالفت کے اندر، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، پیار و محبت کے سوا کوئی ملک کے اندر دوسرا راستہ نہیں ہے. جو لوگ دوسرے راستے چلا رہے ہیں وہ ملک کے دشمن ہیں، وفادار نہیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے. اوپر والا اگر چاہے گا تو ملک زندہ رہے گا، ورنہ ملک بھی برباد ہو جائے گا. ہمارا ایک نظریہ ہے، ہم اپنے نظریے کی بات کرتے ہیں، ہندو سے بھی کہتے ہیں، ہم مسلمان سے بھی کہتے ہیں، اگر ملک کے وفادار ہو ہر ایک کو گلے لگاؤ. تمہیں کوئی گالی دیتا ہے تم گلے لگاؤ، تمہارے ساتھ ناانصافی کرتا ہے تم انصاف کرو، تمہیں گالی دیتا ہے تم سہالی دو، تمہارے اوپر پتھر برساتا ہے تم پھول برساؤ. میری یہ بات اچنبھا لگ رہی ہوگی، لیکن میرے بھائی ملک بغیر اس کے بچ نہیں سکتا ہے. ہم یہ بات کہتے ہیں، سوامی جی بھول گئے، میری ان سے بات یہ بھی ہوئی تھی کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر. گائے کے نام کے اوپر بابا قتل کر رہے ہو لوگوں کو. کس لیے قتل کر رہے ہو؟ ارے بھائی، ہم سب سے پہلے ہم نے پریس کانفرنس، اتنی بڑی پریس کانفرنس تھی میں نے دلی میں کی. مجھ سے پریس والے کہنے لگے کہ بھائی کمال کر دیا تم نے، ایسی پریس کانفرنس تو پرائم منسٹر کیا بھی نہیں ہوتی. اتنی بڑی تعداد کے لوگ، میں نے یہ کہا تم کہتے ہو کہ گائے کو مت ذبح کرو، میں کہتا ہوں ایک قدم آگے بڑھ کر مت ذبح کرو. میں مطالبہ کرتا ہوں، تم نے جس طرح مور کو نیشنل برڈ بنا رکھا ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں گائے سے مذہب ہندو کا جڑا ہوا ہے، تم اس کو نیشنل جانور بناؤ. جو بیچتا ہے قصائی کو وہ بھی مجرم ہے، جو خریدتا ہے وہ بھی مجرم ہے، جو کھاتا ہے وہ بھی مجرم ہے، جو ذبح کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے. ہم تمہارے ساتھ ہیں. کیوں نہیں کرتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو اس لیے کہ تم خود کھاتے ہو. دنیا کے ملکوں میں جاتے ہو تم کھاتے ہو، ہندو کھاتا ہے. اس ملک کے اندر جنوبی ہند میں جا کر کے دیکھو، مسلمان نہیں کھاتا، اپنی توہین سمجھتا ہے گائے کے گوشت کا، ہندو کھاتا ہے. منی پور میں جا کر کے دیکھو، اروناچل میں دیکھو، ناگالینڈ میں جا کر کے دیکھو. ذرا جا کر کے منع تو کر، تو ناگالینڈ میں جو منع کرے گا اسی کو کاٹ کے کھا جائیں گے. کیوں نہیں کرتے ہو؟ لیکن بے بس لاچار لوگ ہیں. جہاں مل گئے ہریجن ہے، مری ہوئی گائے کو بلا کر کے لائے ہیں، اس کے چمڑے کو ادھر پیٹ پیٹ کر کے مار دیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں. ہم نے یہ مطالبہ کیا اور میرے ساتھ ٹیلی فون پر بات ہوئی، کل ہی بات ہوئی تھی. ان کو وقت نہیں ملا، آپ نے آخر میں وقت دیا. آپ اگر پہلے وقت دیتے تو یہ بات آتی سامنے. ہم کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ گائے کو مور کی طرح نیشنل برڈ ہے وہ، اس کو نیشنل جانور بناؤ، اور ہر سطح پر جہاں گائے کے ساتھ ظلم ہو اس کو پکڑ کر کے پھانسی کے تختے پر چڑھا دو. آپ نے مجھے وقت نہیں دیا، ورنہ میں یہ سب دھرم گرو کو کھڑے ہو کر کے میں کہتا کہ ہمارا مطالبہ سب کا مشترک مطالبہ ہے. کہیے اگنویش جی آپ میرے ساتھ ہیں؟
آئیے میرے ساتھ کھڑے ہو کر کے مطالبہ کیجیے. آئیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گائے کو قومی جانور بناؤ. آپ سب لوگ کھڑے ہو اس مطالبے کے. ہم سب مطالبہ کرتے ہیں کہ گائے کو قومی جانور بناؤ. جو بیچتا ہے اسے بھی مارو پکڑو, جو خریدتا ہے اسے بھی پکڑو, جو کھاتا ہے اسے بھی پکڑو. مجرم ہے, ہر شخص کو مجرم بناؤ, صرف نہتوں کو نہیں. ہم اپنے اس مطالبے کو حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور جو گائے کا دودھ نکال کر کے کوڑے دان پر بھیج دیتا ہے پلاسٹک اور پولیتھین کھا کر کے مرنے کے لیے, اس کو بھی مجرم بناؤ اور اس کو بھی جیل کی حالت. کیونکہ 10 بج گئے ہیں, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جمعیت علماء ہند مذہب سے اوپر ہو کر کے اس چیز کو ضروری سمجھتی ہے کہ آپ حضرات پیار و محبت کا معاملہ کریں. آپ جہاں بھی ہوں, چاہے گاؤں میں ہوں, چاہے شہر میں ہوں, چاہے دیہات میں ہوں, چاہے اپنے کھیت کیاری اور باغ کے اندر ہوں, آپ جہاں بھی ہیں پیار و محبت اور اخوت و ہمدردی کا معاملہ کریں, تبھی ملک زندہ رہے گا, ورنہ نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہم سب حاضرین کو ہمارے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما. اے پروردگار اس جلسے کو کامیاب فرما. اے اللہ جن لوگوں نے جس درجے میں بھی اس کے قائم کرنے میں مدد کی ہے, جو لوگ شریک ہوئے ہیں, ان کی شرکت کو مدد کو قبول فرما. اے پروردگار ہمارے اس ملک کے اندر ہماری پرانی پیار و محبت کی تاریخ کو زندہ و جاوید فرما. اے اللہ پیار و محبت کو پیدا فرما. اے اللہ جہاں ہیں اور جہاں رہیں امن و شانتی کے ساتھ رہنے کی, زندگی گزارنے کی سب کو توفیق عطا فرما. اے پروردگار جو نفرت کے بیج بو رہے ہیں, الہ العالمین ان کی کمر کو توڑ دے, انہیں خائب و خاسر فرما دے, ذلیل و رسوا فرما دے. اور اے اللہ ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا. اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما, مدرسوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں ان کی حفاظت فرما. اے اللہ تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما. اے اللہ شر اور فتنوں سے محفوظ و محمود فرما. اے الہ العالمین ہمیں حسن خاتمہ میسر فرما, اور میدان محشر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما, اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. ہلو تمام لوگ